ہو گئی۔ مسلمانوں، آج حالات مایوس کن چاروں طرف سے آ رہے ہیں۔ ایسی حالتوں کے اندر ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم کون سے راستے پر چلے؟ ہم کس راستے کے اندر چلیں؟ اور کون سا راستہ کامیابی کا راستہ ہے؟ کون سا راستہ نجات کا راستہ ہے؟ کون سا راستہ جنت کا راستہ ہے؟ کون سا راستہ اللہ کی خوشنودی کا راستہ ہے؟ لکھ کر رکھ لو۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، قوم اس وقت سدھر سکتی ہے جس وقت وہ اپنے آبا، اجداد، اکابر اور بزرگان دین اور اسلاف نے جو منہج اپنایا اور جو طریقہ اپنایا اس طریقے پر چلے، یہ قوم کامیاب ہو سکتی ہے۔ قرآن شریف کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان جو ہے عمل کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے، اور تاکہ مسلمان جذبہ جہاد سے غافل ہو جائے، مسلمان راہ نجات سے بھٹک جائے، مسلمان اللہ کے عرش کے سائے سے دور ہو جائے۔ آج یہی ہو رہا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو تبلیغی جماعت ہے اپنی جگہ پر برحق کام کر رہی ہے، اپنی جگہ پر سچا کام کر رہی ہے، اور مجھے یہ جملے کہنے پر کسی چیز نے مجبور نہیں کیا۔ اللہ کا خوف، نبی کی رضامندی میرے آنکھوں کے سامنے ہے، لیکن میں نے کہا کہ جس کام کو جو درجہ دینا ہے، جس کام کو جو مقام دینا ہے، جس کام کی جو حیثیت ہے وہ حیثیت دے کر ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ سنت کو سنت سمجھو اور مستحب کو مستحب سمجھو، فرض کو فرض سمجھو۔ تبلیغی کام کا جو مقام ہے اس کو اسی درجے سے جانو، اسے تم کام سمجھ کر مدارس کی بے عزتی نہ کرو، علماء کی بے عزتی نہ کرو، اکابرین سے قطع تعلق نہ کرو، اکابرین سے اپنا رشتہ نہ توڑو، خانقاہوں سے اپنا رشتہ نہ توڑو۔ ہماری بھیک صرف یہی ہے، کام اپنا کرو، 4 مہینے جاؤ، چلا جاؤ، زندگی لگاؤ، لیکن خانقاہ کی توہین نہ کرو، بزرگوں کی توہین نہ کرو، علماء کی توہین نہ کرو۔ یہ نہ کہو کہ بیانوں سے کیا ہوتا ہے، یہ نہ کہو جمعہ سے کیا ہوتا ہے، یہ نہ کہو ہمارے دم سے مدرسے زندے ہیں، ہمارے دم سے خانقاہ زندے ہیں، ہم بچوں کو نہ بھیجے، یہ مدرسے کا محتمم بھیک مانگے، ہم نہ بھیجے خانقاہ کے اندر ولی کس کو جو ہے ضرب لا الہ الا اللہ لگائے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ آئے ہوئے 100 سال ہوئے، 100 سال سے پہلے خانقاہ کس کے دم سے زندہ تھی؟ 100 سال کے پہلے کیا مدرسے نہیں تھے؟ کیا 100 سال کے پہلے مکاتب نہیں تھے؟ کیا 100 سال کے پہلے ذکر کے حلقے نہیں لگتے تھے؟ کیا 100 سال کے پہلے جمعہ کے خطبے نہیں ہوتے تھے؟ کیا 100 سال کے پہلے درس قرآن، کیا درس حدیث نہیں ہوا کرتا تھا؟ اس وقت کون سی تبلیغی جماعت تھی جو ان مدرسوں کو، جو ان خانقاہوں کو، ان مسجدوں کو جو ہے پیٹرول فراہم کیا کرتی تھی اور افراد کو دیا کرتے تھے؟ بہرحال اس قسم کی غلط باتیں ایمان اور عقیدے کو تباہ کرنے والی ہیں۔ دارالعلوم مسیح العلوم حضرت مولانا مفتی شعیب اللہ صاحب کا ایک ادارہ ہے، مدرسہ ہے، وہاں ایک استاد ہے، پیانی روڈ کا جو مرکز ہے مسجد مزمل، کسی کام سے وہ تشریف لے گئے تھے۔ فرماتے ہیں ایک جماعت کا ذمہ دار یہ جملے کہہ رہا تھا، میں نے ایڈریس اس لیے بتایا، میں نے مدرس کا نام اس لیے نہیں لیا کہ ان سے ہم نے اجازت نہیں لی، لیکن ہم نے مدرس ہونے کا پتہ آپ کو دے دیا، کل ضرورت پڑنے پر ان کا ٹیلی فون نمبر، ان کا نام اور ان کے پتے ہم آپ کو دے دیں گے۔ اس مجلس کے اندر وہ تھے اور جماعت کا ایک فرد کھڑے ہو کر تقریر کر رہا تھا کہ جماعت کا جو کام ہے، تبلیغ کا جو کام ہے، دعوت کا جو کام ہے، وہ پیغمبروں سے بڑا کام ہے۔ اور یہ کہہ کر انہوں نے کہا کہ دیکھو حضرت نوح علیہ السلام 950 برس تک تبلیغ کرتے رہے، کتنے افراد ملے؟ 8 افراد ملے، ایک روایت میں ہے 25 افراد ملے، اور ہم دعوت و تبلیغ میں نکلتے ہیں، ہزاروں افراد کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ 25 افراد کو وہ مسلمان 950 سال کے اندر بنائے، ہم عشرے کی جماعت میں، ہم 40 دن کی جماعت میں، ہم 4 مہینے کی جماعت میں۔ بتاؤ
کہ ہمارا کام اونچا ہے یا پیغمبر کا کام اونچا ہے؟ تو جب یہ بات مفتی شعیب اللہ صاحب دامت برکاتہم کے سامنے رکھی، حضرت نے فرمایا اس صاحب کو چاہیے کہ کلمہ پڑھ کر اپنے ایمان کی تجدید کر لے۔ نبیوں کی تنقیص کرنے والا، نبیوں کی توہین کرنے والا، نبیوں کو ان کے مقام نبوت سے گھٹانے والا، وہ بھیڑ کا بچہ، وہ سور اور جو ہے چمار کا بچہ ہے۔ نبیوں پر ایمان لانا ہمارے ایمان کی علامت ہے۔ آپ کہتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، صرف آقا پر ایمان نہیں، حضرت آدم سے لے کر آقا تک جتنے پیغمبر آئے تمام پیغمبروں پر ایمان، تمام پیغمبروں کا اکرام، تمام پیغمبروں کا جو ہے احترام۔ اس قسم کی باتیں حوالے کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ کہتے ہیں کہ صحابہ پر احد کے اندر مدد اس لیے ہٹ گئی کہ صحابہ نے مشورہ نہیں کیا۔ طائف کے اندر اللہ کے نبی کو اس لیے پتھروں سے پیٹا گیا کہ بغیر مشورے کے چلے گئے۔ اس قسم کے جملے بھیڑ کا بچہ بنا دیتے ہیں، کافر اور سور کا بچہ بنا دیتے ہیں۔ ہم چلے کو منع نہیں کرتے، ہم فضائل اعمال کو منع نہیں کرتے، ہم 4 مہینوں کو منع نہیں کرتے، ہم یہ جو حرام زادوں کے جملے، کافرانہ مشرکانہ جملے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے لیے اپنے ایمان کو بچاؤ، اور جس کا ایمان جائے گا اس کا نکاح ٹوٹے گا، اور جس کا نکاح ٹوٹے گا اس کے بچے حرام کے بچے پیدا ہوں گے۔ وقت پڑنے پر میں آپ کو نام لے کر مدرس کا بتاؤں گا کون تھے، کس مجلس میں تھے، مقام تو بتا دیا کہ مسجد مزمل تھی، اور بیان کرنے والے کون تھے وہ مولانا صاحب جانتے ہیں۔ ابھی میرے پاس شہر کے ایک عالم کی تحریر آئی، جمعہ کے اندر آنے سے پہلے میں نے ساتھیوں کو وہ لیٹر بتایا، انہوں نے کہا ایک مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے گیا، میں سنتیں پڑھ رہا تھا، ایک جماعت کے ساتھی کھڑے ہو کر کہنے لگے اللہ کے راستے میں نکلنا، جماعت کے لیے نکلنا تمام عبادتوں سے افضل ہے، ضرورت پڑنے پر رمضان کے روزوں کو چھوڑ کر بھی نکلا جا سکتا ہے۔ بتائیے کہ اس قسم کی باتیں ایمان کو ضائع کرنے والی ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں غیر شعوری طور پر، یعنی بغیر جو ہے احساس کے، کوئی یہودی ہے جو اس کے اندر گھس کر ہمارے اندر جو ہے نبیوں کی توہین کرا رہا ہے، علماء کی توہین کرا رہا ہے، اکابرین اور اسلاف سے ہمارے ناطے کو توڑ رہا ہے۔ انہی میں سے ایک مہم اب پورے ہندوستان کے اندر چل پڑی ہے۔ رفیق دودھ والا بامبئی کے ایک آدمی نے، جو تبلیغی آدمی ہے، اس نے دینیات کا نصاب مرتب کیا ہے، اور اس دینیات کے نصاب کو مساجد کے مکاتب کے اندر، مدارس کے اندر مسلط کیا جا رہا ہے۔ جو مدرس 10 سال سے پڑھا رہا ہے، جو اس دینیات کو نہیں پڑھاتا اس کو نکالا جا رہا ہے، جو امام اس دینیات کا قائل نہیں ہے اس کو برطرف کیا جا رہا ہے۔ آپ کہیں گے حضرت اس میں خرابی کیا ہے؟ بعض لوگ نے کہا کہ دیوبند سے مشورہ لیا گیا، یہ کتاب صحیح ہے یا کتاب غلط ہے؟ دیوبند کے بزرگوں نے مشورہ دیا یہ کتاب صحیح ہے، لیکن کتاب کے صحیح ہونے کا مشورہ دیا، کتاب کو مسلط کر کر اکابرین کی کتابیں اور اکابرین کے طرز پر چلنے والے علماء کو ہٹانے کی بات انہوں نے نہیں کہی ہے۔ بہرحال یہ کتاب جو ہے مسلط کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہردوئی کا قاعدہ حضرت مولانا سیدنا ابرار الحق صاحب رحمت اللہ علیہ، جن کی زندگی خدمت قرآن کے اندر لگ گئی اور جن کی ماتحتی کے اندر ہزاروں مکاتب، ہزاروں مدارس چل رہے ہیں، اور جن کے انتقال کے بعد بھی آج بھی ان کے فیوز اور ان کی برکات کی شمع سے ایک پوری دنیا ان سے مستفید ہو رہی ہے۔ آج اس نورانی قاعدے کے مقابلے کے اندر، اس بغدادی جو ہے ہردوئی کے قاعدے کے مقابلے کے اندر، یہ دینیات کا قاعدہ لا کر اس ہردوئی کے قاعدے کو ختم کر کر یہ رفیق دودھ والا کی کتاب کو لانا چاہتے ہیں۔ تعلیم الاسلام حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ، حضرت شاہ ولی اللہ خاندان کا ایک چشم چراغ، شاہ ولی اللہ خاندان وہ جس نے ہندوستان کی آزادی کے اندر شاہ عبدالعزیز کی شکل کے اندر فتویٰ دیا کہ ہندوستان کے اندر جہاد فرض ہو چکا ہے، جس کے قدموں کی برکت سے آج ہندوستان کے اندر حدیث کا علم آیا،
بریلوی ہو، دیوبندی ہو، رضاخانی ہو، غیر مقلد ہو، اگر اسے حدیث کا شجرہ چاہیے، جنکشن شاہ ولی اللہ ہے، شاہ ولی اللہ کو چھوڑ کر کوئی مدینہ طیبہ اور صفہ چبوترے تک اپنے حدیث کی سند کو نہیں لے جا سکتا۔ تعلیم الاسلام حضرت مفتی کفایت اللہ اسی خاندان کا چشم و چراغ ہے، اس نے اس کتاب کو مرتب کیا ہے۔ اس کتاب کو چھوڑ کر دینیات کتاب کو لانا، مقصد یہ ہے کہ تعلیم اسلام کو چھوڑ دیا جائے۔ دینیات کے قاعدے کو لانا، مقصد یہ ہر دوئی کے قاعدے کو چھوڑ دیا جائے۔ حضرت اقدس مصلیوں کی تربیت کے لیے 1 منٹ کا مدرسہ بنایا کہ ائمہ حضرات 1 منٹ کا مدرسہ مقتدیوں کے سامنے پڑھیں، عوام کے سامنے پڑھے۔ اس 1 منٹ کے مدرسے کے مقابلے میں 5 منٹ کا مدرسہ لایا گیا، اس لیے لایا گیا تاکہ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمت اللہ علیہ کی کتاب کو چھوڑ دیا جائے۔ جب ان لوگوں سے یہ بات کہی جاتی ہے، جواب دیتے ہیں ہم مقابلہ کب کر رہے ہیں، ہم ہر دوئی کا قاعدہ کب نکال رہے ہیں، 1 منٹ کا مدرسہ کب کب کہہ رہے ہیں برا ہے، ہم تو صرف اس کو پڑھ رہے ہیں۔ دیکھو میری دکان کے سامنے جب اس محلے میں صرف ایک دکان کی ضرورت تھی، ایک دکان آپ نے لگا لی اور کہہ رہے ہیں ہم مقابلہ نہیں کر رہے ہیں۔ میری مسجد کے سامنے آپ نے مسجد زرار کو بنا لیا اور کہہ رہے ہیں مقابلہ نہیں کر رہے ہیں۔ میرے مدرسے کے سامنے ایک مدرسے کی دکان کھول لی اور کہہ رہے ہیں کہ مقابلہ نہیں کر رہے ہیں۔ میری درزی کی دکان کے سامنے ایک درزی کو بٹھا دیا اور کہہ رہے ہیں مقابلہ نہیں کر رہے ہیں۔ عقل سے کام لو، کس کو بے وقوف بنانا چاہتے ہو؟ جب ہر دوئی کے قاعدے کے مقابلے میں دینیات کا قاعدہ آئے گا، ہر دوئی کا قاعدہ رخصت ہو جائے گا۔ تعلیم الاسلام کے مقابلے میں دینیات کی کتاب آئے گی، تعلیم الاسلام رخصت ہو جائے گی۔ دینی تعلیم کا رسالہ ہمارے جمعیت کے اکابرین شیخ الاسلام، شیخ الہند، حفظ الرحمان سیواری، یہ بڑے بڑے اکابرین اور بڑے بڑے مقدس افراد کے طبقے نے اس کو مرتب کیا ہے۔ آج اگر اس کو چھوڑا جا رہا ہے، کوئی کہے کہ زمانہ بدل چکا ہے، پرانے نصاب کو لے کر، پرانی کتابوں کو لے کر کیا کریں گے؟ اب نیو جنریشن ہے، نئی کتابیں نئے انداز میں نئی قوم کو، نیو جنریشن کو پڑھانے کی ضرورت ہے۔ ایک بات لکھ کر رکھ لو، ہمارے پاس موبائل ہے نہیں ہے، ہمارے پاس موبائل ہے، اس میں ووڈا کا سم آتا ہے، اس میں ریلائنس کا سم آتا ہے، اس میں ایئرٹیل کا سم آتا ہے۔ ایئرٹیل کا سم ہوگا، ٹاور کس کا پکڑے گا؟ ایئرٹیل کا پکڑے گا۔ ریلائنس کا سم ہوگا، ٹاور کس کا پکڑے گا؟ ریلائنس کا پکڑے گا۔ ووڈا کا سم ہوگا، ٹاور کس کا پکڑے گا؟ ووڈا فون کا پکڑے گا۔ اگر آپ تعلیم الاسلام پڑھ رہے ہیں تو آپ کو شان خاندان شاہ ولی اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اس کتاب کے ذریعے آپ کے سینے کے اندر منتقل ہوں گی۔ آپ اگر دینی تعلیم کا رسالہ پڑھ رہے ہیں تو حضرت حفظ الرحمان سیواری، حضرت مدنی اور حضرت شیخ الہند اور اکابرین اور بزرگان دین اور مجاہدان آزادی، یہ لوگوں کی رحمتیں اور برکتیں کتاب کے ذریعے سے آپ کی نسلوں کے اندر آئیں گی۔ آپ اگر ہر دوئی کا قاعدہ پڑھیں گے، حضرت اقدس مولانا ابرار الحق صاحب رحمت اللہ علیہ کے ٹاور کے ذریعے سے تھانہ بھون کی رحمتیں اور خاندان اشرفیہ کی رحمتیں اور برکتیں آپ کے سینے کے اندر منتقل ہوں گی۔ آدمی جب کتاب پڑھتا ہے تو کتاب والے کی خیالات اس کے دل کے اندر اور اس کی زندگی کے اندر آ جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ توریت پڑھ رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور انار کے دانوں کی طرح سرخ ہو گیا۔ کیا حضرت عمر بن خطاب توریت پڑھ کر الیاذ باللہ 1 منٹ کے لیے سینے پر پتھر رکھ کر اپنے آپ کو صبر کا جامع بنا کر سوچئے کیا یہودی بن سکتے تھے؟ کیا عیسائی بن سکتے تھے؟ کیا نبی کے دامن کو چھوڑ سکتے تھے؟ کیا نبی کی سنتوں کے تارک ہو سکتے تھے؟ کیا شرف صحابیت کو چھوڑ سکتے تھے؟ الیاذ باللہ، الیاذ باللہ، جو یہ خیال کرے گا وہ کافر ہو جائے گا، بھیڑ کا بچہ ہو جائے گا، چمار کا بچہ ہو جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا عمر کیا نبی کے چہرے کو نہیں دیکھتے؟ نبی کا چہرہ انار کے دانوں کی طرح سرخ ہو چکا تھا اور غصے سے غضب آلود ہو چکے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب توریت پڑھیں گے ارادہ نہیں ہے کہ توریت پر عمل کریں، پھر بھی
انجانے طور پر توریت کے اندر جو چیزیں یہود و نصارہ نے شامل کر دی ہیں، ایکسٹرا فٹنگ کر دی ہے اور اس کے اندر تحریف کر دی ہے، پڑھنے والے کے اندر انجانے طور پر کتاب کے اثرات مرتب ہو جاتے ہیں۔ ایک ماں کے سامنے 4 چھوٹے بچوں کو رکھا جائے، 4 چھوٹے بچے جو 8 دن کے ہو، دودھ پیتے بچے ہو، نہ بولنا جانتے ہو نہ سننا جانتے ہو، چاروں بچے رو رہے ہوں، اور جب رو رہے ہو تو ایک عورت جو ان میں کی ایک کی ماں ہے، ایک ایک کو کر کر آپ ماں کے حوالے کرے۔ جب ماں کے حوالے کریں گے ایک بچے کا رونا نہیں رکے گا، دوسرے بچے کا رونا نہیں رکے گا، تیسرے کا نہیں رکے گا، چوتھا بچہ ماں کے سینے سے چمٹ جائے گا اور جو ہے دودھ پینے کا ارادہ کرے گا، اس کا رونا تھم جائے گا۔ کیا بچے کو آنکھوں سے دیکھا؟ کیا بچے نے کانوں سے سنا؟ ابھی آنکھ پوری طرح کام نہیں کر رہی ہے، ابھی اس کے قوت عاقلہ اور قوت حواس اس کے کام نہیں کر رہے ہیں، لیکن ماں کا ایک ٹور ہوتا ہے بچے کی طرف، ماں کا ایک احساس ہوتا ہے، ماں کی ممتا کا ایک نور ہوتا ہے جو بچے کی طرف جاتا ہے۔ اسی طرح ہر کتاب کے اندر اس کے لکھنے والے کے انوار، اس کے لکھنے والے کی برکتیں اس کے اندر ہوتی ہیں۔ امام احمد رضا خان، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں وہ قصیدے کہے، وہ نعت گوئی کہی۔ بڑے بڑے مرزا غالب اور بڑے بڑے علامہ اقبال، میں رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ احمد رضا خان کی نعت گوئی کے سامنے وہ فیل ہو چکے ہیں۔ احمد رضا خان سے ہمیں جو اختلاف ہے، کس بات پر اختلاف ہے؟ شرک پر اختلاف ہے، بدعت پر اختلاف ہے۔ اللہ کے لیے دل اور دماغ کی کھڑکیاں کھول کر سمجھنے کی کوشش کرو۔ احمد رضا خان کے وہ نعتیہ اشعار جو شرک سے خالی ہیں، جو بدعت سے خالی ہیں، کیا ہم اپنے بچوں کو سکھا سکتے ہیں؟ کیا ہم مجلس میلاد کے اندر، اصلاح معاشرہ اور سیرت کے جلسوں کے اندر ان کو گنگنا سکتے ہیں؟ مولانا ابو الاعلی مودودی تاریخ کے اندر، ہسٹری کے اندر، جغرافیہ کے اندر، سائنس کے اندر، ٹیکنالوجی کے اندر بڑی مہارت رکھتے ہیں، اور دیوبندیوں کا اختلاف ان سے عصمت انبیاء پر ہے۔ عصمت انبیاء کے مضامین کو چھوڑ کر کیا ان کے ہسٹری والے مضامین، تاریخ والے مضامین، جغرافیہ والے مضامین کو پڑھا جا سکتا ہے؟ منع کرتے ہیں ہمارے اکابرین، مت پڑھو۔ کتاب کے ذریعے سے صاحب کتاب کے خیالات تمہارے دل کے اندر منقش ہو جاتے ہیں، تمہارے دل کے اندر پتھر کے لکیر کی طرح جو ہے قلم بند ہو جاتے ہیں۔ جیسے بچی کے اندر غیر شعوری طور پر ماں کی ممتا ایک شک ہو جاتی ہے، جیسے آپ کا شن اپنے ٹور کی طرف جاتا ہے، غیر کے ٹور کی طرف نہیں جاتا ہے۔ تو کتاب آپ اگر پڑھتے ہیں تو صاحب کتاب کے خیالات، صاحب کتاب کے نظریات، صاحب کتاب کے عقائد آپ کے اندر غیر شعوری طور پر منتقل ہو جاتے ہیں۔ جیسے ماں کی ممتا اور سنگ کا ٹور، اسی طریقے سے ہمارے یہ اکابرین ہیں، میں برسوں سے اور سینکڑوں سالوں سے ان کے اچھے اثرات ہیں۔ ان کتابوں کو پڑھ کر کوئی شیخ الہند بنا ہے، ان کتابوں کو پڑھ کر کوئی شیخ الاسلام بنا ہے، ان کتابوں کو پڑھ کر کوئی مجاہد آزادی بنا ہے۔ آج دینیات نام کے یہ کتابیں لا کر ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ دینیات کو گھر گھر پہنچایا جائے، ان کا مقصد یہ ہے کہ تبلیغی برانڈ کا ملا بنایا جائے، تبلیغی برانڈ کا مولوی بنایا جائے، تبلیغی برانڈ کا جو ہے امام بنایا جائے، تبلیغی برانڈ کا معلم بنایا جائے، تبلیغی برانڈ کی داڑھی بنائی جائے۔ جیسے بڑے بڑے ہوٹلوں کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا، حمام کے اندر جائیں گے جو صابن ہوگا اشوکا لکھا ہوا ہوگا، جو تولیہ ہوگا ہوٹل اشوکا ہوگی تو تولیے کے اندر، ٹوال کے اندر اشوکا لکھا ہوا ہوگا، بستر کے لحاظ پر اشوکا لکھا ہوا ہوگا۔ یہ تبلیغی جماعت مسلط ہونا چاہتی ہے، یہ تبلیغی جماعت ایک فرقہ بننا چاہتی ہے، یہ تبلیغی جماعت ایک اپنا برانڈ اور اپنا ایک ایسی مارک قائم کرنا چاہتی ہے تاکہ کل مسجدوں کے اندر ان کو سال والا امام ملے، تاکہ کل ان کے مدارس کے اندر ان کے برانڈ کا ملا بنے۔ اس کام کو کرنے کے لیے آج ہر دوئی کے قیدے کو ہٹا دیا گیا، اس کام کو کرنے کے لیے خاندان شاہ ولی اللہ کی رحمتیں اور برکتوں کو، تعلیم الاسلام کو ختم کر دیا گیا۔ اس کام کو کرنے کے لیے 1 منٹ کے مقابلے
مقابلے میں 5 منٹ کا مدرسہ یہ کتاب لائی گئی. اس کام کو کرنے کے لیے دینی تعلیم رسالے کے مقابلے میں دینی کورس کو لایا گیا. مسلمانوں، چیز کا اچھا ہونا ضروری نہیں. ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوا کرتی. ہر جو ہے سم جو ہے وہ آپ کے لیے انکمنگ آؤٹ گوئنگ کا کام نہیں کرتا. اس سم کا ایک ٹاور ہونا چاہیے، وہ ٹاور کا ایک نمبر ہونا چاہیے. یہ بغیر جو ہے ٹاور کا سم ہے، یہ بغیر نمبر کا یہ سم کارڈ ہے. اس کتاب کے اندر مصنف کا نام نہیں ہے، اس کتاب کے اندر مؤلف کا نام نہیں ہے، اس کتاب کے اندر لکھنے والے مرتب کا نام نہیں ہے. اور جب پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ دنیا کے علماء جب کتاب لکھتے ہیں تو نام لکھ کر وہ اپنی ریاکاری کرتے ہیں. ہم اتنے مخلص ہیں، ہم اتنے متقی ہیں کہ ہم نے نام کو چھپا دیا. میں نے کہا بزدل ہیں، بزدل ہیں. ایک آدمی چیک دیتا ہے 2 لاکھ کی، اور جب اسے کہا جاتا ہے سائن کرنے کے لیے تو وہ کہتا ہے نا جی میں ریاکاری نہیں کرتا، میں تو مخلص ہوں، میں متقی ہوں. پھرا کر پاخانے کی جگہ جوتا مارا جاتا ہے اور لات مارا جاتا ہے. کتاب ہوگا، کتاب کا نام چاہیے. بچہ ہوگا، بچے کا حسب و نسب چاہیے. جو بچہ کہتا ہے میں بہت مخلص ہوں، بہت متقی ہوں، میرے باپ کا نام نہیں بتاتا، میری اماں کا نام نہیں بتاتا، وہ حرام الدہر ہے، وہ ولد حرام ہے. جو کتاب ہے اس کتاب کا سلسلہ بزرگوں سے نہیں ملتا، جس کتاب کا سلسلہ اولیاء سے نہیں ملتا، جس کتاب کی کڑی انار کے درخت سے نہیں ملتی، جس کتاب کی کڑی صفہ چبوترے سے نہیں ملتی، جس کتاب کی کڑی دار ارقم سے نہیں ملتی، جس کتاب کی کڑی قاسم نانوتوی کے قدموں پر جا کر نہیں گرتی، جس کتاب کی کڑی امداد اللہ مہاجر مکی کے جو ہے خیالات سے نہیں ملتی. اور وہ نام نہ لکھ کر وہ خلوص نہیں، بلکہ نام نہ لکھ کر اپنے حرامی ہونے کا وہ ثبوت دے رہا ہے. اس لیے اپنے علاقوں کے اندر ہمارے بزرگان دین، ہمارے اکابرین نے جو نصاب مرتب کیا ہے، جو کتابیں چلائی ہوئی ہیں، ہر دوئی کا قاعدہ، تعلیم الاسلام، دینی تعلیم کا رسالہ، یہ کتابیں اپنے اندر برکتیں، یہ کتابیں اپنے اندر ایک بزرگوں کا ٹاور، یہ کتابیں اپنے بزرگوں کی بامتا رحمتیں اور شفقتیں لیے ہوئے ہیں. دارالعلوم دیوبند قائم کیے ہوئے تقریباً 250 سال ہو گئے. دارالعلوم کی قسط اول پر پہلی اینٹ رکھنے پر جو نصاب اس کا مرتب تھا، حالات بدلے، حکومتیں بدلی، قوموں کے نظریات بدلے، لیکن دارالعلوم دیوبند اپنے نصاب کو نہیں بدلا. کئی مرتبہ قوم کے لوگوں نے، علی گڑھ یونیورسٹی کے پروفیسروں نے اور قوم کے سربراہ لوگوں نے اکابرین دارالعلوم کو مشورہ دیا، کانفرنسیں منعقد کی کہ دارالعلوم کے نصاب کو بدلا جائے. دارالعلوم کے اندر جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں حالات حاضرہ کے تحت ان کتابوں کو رکھا جائے. لیکن ہمارے اکابرین نے کہا کہ بزرگوں کی جو کتابیں مرتب کردہ ہیں، ان کا نصاب جو مرتب کرتا ہے، اس میں رحمتیں ہیں، اس میں برکتیں ہیں. اگر کسی کو جدید تعلیم پڑھنی ہے 8 سال کے بعد مرتے دم تک اس کے لیے میدان کھلا ہے، جا کر پڑھ لے. لیکن دارالعلوم اپنی کتاب کو بدلے گا نہیں، دارالعلوم اپنے نصاب کو بدلے گا نہیں. اس لیے کہ اکابرین کا یہ طے کردہ نصاب تھا، یہ اکابرین کا ہمیں دی ہوئی ایک امانت تھی. 1 منٹ کا مدرسہ یہ ہمارے اکابرین کی دی ہوئی امانت تھی. یہ ہردوئی کا قاعدہ یہ ہمارے بزرگوں کی دی ہوئی امانت تھی. تعلیم الاسلام کی کتاب یہ ہماری بزرگوں کی دی ہوئی امانت تھی. دینی تعلیم کا رسالہ یہ ہمارے اکابرین کی دی ہوئی یہ امانت تھی. حضرت شیخ الہند کا ترجمہ، اس کے مقابلے میں کتنا آسان ترجمہ مل جائے ہم نہیں دیکھیں گے. اس لیے آپ اپنے علاقوں کے اندر یہ دینیات کا نصاب مرتب نہ فرمائیں. اگر کوئی کہے اس میں کیا خرابی، تو حضرت عمر کا توریت پڑھنے میں کیا خرابی تھی؟ اللہ کے نبی کیوں غضب آلود ہو گئے تھے؟ انجانے طور پر توریت کے وہ تحریف شدہ اثرات حضرت عمر پر قدرتی طور پر، نیچرل طور پر اور فطری طور پر یہ منتقل ہو سکتے تھے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے رہتے ہوئے توریت تو کیا پڑھو گے؟ لو کان موسیٰ و عیسیٰ حی لما وسعہما الا اتباعی. توریت تو کیا پڑھو گے؟ صاحب توریت
اگر حضرت موسیٰ آ جائے، صاحب انجیل حضرت عیسیٰ آ جائے، اگر ان کو جنت چاہیے میرے نقش قدم پر ان کو چلنا پڑے گا۔ اس لیے ہمارے اکابرین کے دیے ہوئے نصاب، ہمارے اکابرین کی دی ہوئی کتابیں، یہاں فجر میں دعا سے پہلے ہم صرف 3 منٹ 4 منٹ کسی بزرگ کی کتاب پڑھتے ہیں۔ کبھی بعض مرتبہ ایسا ہوا کہ ہمارے مکتب فکر کے علاوہ جو اور لوگ ہیں جن کو ہمارے اکابرین نے ریجیکٹ کر دیا، اگر کتاب کا عنوان اچھا ہے، حالت حاضرہ کے تحت ہے، جنت اور جہنم کے احوال ہیں، اگر اس کو پڑھنا شروع کیا گیا، میں جمعہ کے دن یہاں منبر رسول پر رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ حلق سے بات ہی نہیں نکلتی، اثر ہونا اور زندگی کے اندر اس کے عمل کا دائیا پیدا ہونا یہ دور کی بات ہے۔ تو یہ ہمارا سم اور ہے، ٹاور اور ہے، یہ کام نہیں کرے گا۔ بی ایس این ایل کا سم ہے، بی ایس این ایل کا ٹاور کام کرے گا، ایئرٹیل کا سم ہے، ایئرٹیل کا ٹاور کام کرے گا۔ ہر دوئی کا سم لیجئے، آپ خاندان شاہ ولی اللہ کا سم لیجئے، آپ تھانہ بھون کا سم لیجئے۔ یہ جو ہے بامبئی کا دودھ والا، نہ اس کے آگے کا پتا نہ اس کے پیچھے کا پتا، اسی ہفتے اڑیسہ کے سفر سے بھی واپس ہوا، وہاں لوگوں نے بتایا کہ یہ آدمی وہاں دینیات کو مسلط کرنے کے لیے ایک ایک عالم کو پکڑ کر کسی کو 500 کسی کو 1000 روپیہ دے کر، پیسہ دے کر یہ کتاب کی پبلشری کرنا چاہتا ہے، یہ کتاب کو عام کرنا چاہتا ہے۔ خوشبو وہ ہے جس کی مہک خود آ جائے، خوشبو وہ نہیں جو میں تمہیں روپیہ دے کر کہو کہ دیکھو اسے تم خوشبو کہو۔ تعلیم اسلام مہک رہی ہے، فضائل اعمال مہک رہی ہے، دینی تعلیم کا رسالہ مہک رہا ہے، بہشتی زیور مہک رہی ہے۔ اسے روپیوں اور پیسے دونوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ روپیہ دے کر جو ہے پبلسٹی کرنا، یہ دال میں کچھ کالا نظر آتا ہے۔ حالات خراب ہیں، حالات بڑے نازک ہیں، کون کس شکل کے اندر آ رہا ہے اور کون کس شکل کے اندر جو ہے آ رہا ہے۔ بھیڑیا اور ڈاکو ویرپن اور جو ہے اما بھارتی انسانی شکل کے اندر آ کر انسانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ممکن ہے یہ بھی کسی شکل میں آ کر ہمارے اکابرین، ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین سے یہ جو ہے ناتا توڑنا چاہتے ہیں۔ اس لیے ہماری قوم کے اندر فرعون ہے، ہماری قوم کے اندر ابو جہل ہے، ہماری قوم کے اندر حامان ہے، ہماری قوم کے اندر شداد ہے۔ اور آپ نے سنا کہ بنو اسرائیل کے اندر یہ فتنہ عورت کی شکل میں آیا، ایک عورت کے فتنے نے 70,000 بنو اسرائیل کو تباہ کر دیا۔ ایک ایک فتنہ 70,000 آدمیوں کا خاتمہ کر سکتا ہے، ایمان کو رخصت کر سکتا ہے، عقائد کو خراب کر سکتا ہے۔ وہ فتنہ کیا تھا جس نے 70,000 بنو اسرائیل کو مقتول ہونے پر مجبور کر دیا؟ اور اس قوم کے اندر میں آپ کو آنکھوں سے لیو ٹیلی کاسٹ دکھاؤں گا، یہ حامان، یہ شداد، یہ قارون، یہ فرعون دیکھنے کے لیے اگلی جمعہ تک انتظار کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ حضرات انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے اندر جو شوق جہاد تھا وہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی بیدار فرمائے۔ اللہ بزدلی، احساس کمتری ہمارے دلوں سے نکالے۔ اللہ تعالیٰ وہ فتنے جو دینیات کی شکل کے اندر، تبلیغ کی شکل کے اندر امت کو گمراہ کر رہے ہیں، اللہ ان فتنوں سے ہمیں حفاظت فرما کر راہ حق پر اللہ ہمیں گامزن فرمائے، راہ حق پر، راہ نجات پر چلائے۔ آمین۔